آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں جو ایک تحریر میں اٹھایا گیا ہے، زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضامندی۔ سوال یہ کہ بھئی ہم اس دنیا میں ہیں کیوں آخر؟ جی بالکل۔ اس تحریر کا مقصد تو بڑا واضح ہے، مطلب یہ سمجھانا کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اسے کیا کہتے ہیں، کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو چلے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر کیا کہتی ہے۔ جی، اور یہ تحریر شروع ہی اسی سوال سے ہوتی ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور یہ حوالہ دیتی ہے قرآن کا، سورۃ الذاریات آیت 56 اچھا، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو پہلا نقطہ تو یہی ہے، بنیادی نقطہ، مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت، ٹھیک جی ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات فوراً سامنے آتی ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ عبادت صرف وہ، مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جی جی صرف یہ نہیں، یہ تو بہت محدود ہو جائے گا نا پھر۔ بالکل بالکل، اور یہی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ عبادت کا دائرہ بہت بہت وسیع ہے۔ ہر وہ نیک کام، یوں سمجھیں ہر اچھا عمل جو خالص اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے نا، اچھا، وہ عبادت ہے۔ نیت اہم ہے، خالص نیت۔ واہ، یہ تو مطلب زندگی کے ہر کام کو ایک معنی دے دیتی ہے۔ یعنی گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا، جی کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، یا کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی، بزرگوں کی خدمت، یہ سب عبادت ہے۔ جی ہاں، اگر نیت اللہ کی رضا ہے، یہ سب عبادت شمار ہوگا۔ یہ روزمرہ کے کاموں کو بھی بمقصد بناتا ہے۔ اور اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک حدیث کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، کیا حدیث ہے وہ؟ کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ مطلب دوسروں کی خدمت، ان کی بھلائی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ بھی عبادت ہی ہے۔ تو گویا اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے کام آنا، یہ بھی مقصد کا حصہ ہے؟ بالکل لازمی جز ہے۔ اچھا، پھر تحریر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، خود احتسابی کی طرف۔ کچھ سوالات ہیں شاید؟ جی، کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں غور کرنے کے لیے کہ بھئی کیا ہم واقعی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنا اصل مقصد یاد بھی ہے؟ یا کہیں ہم بس دنیا کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، مال، شہرت، عہدہ اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں؟ یہ تو اہم سوالات ہے۔ جی، یہ خود احتسابی کے لیے ہیں۔ تحریر زور دیتی ہے کہ یہ دنیاوی چمک دمک جو ہے نا، دولت، شہرت، یہ سب عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی چیزیں۔ جی بالکل۔ اصل کامیابی یا ناکامی کا معیار تو کچھ اور ہے۔ اور وہ اصل کامیابی کیا ہے؟ دائمی کامیابی؟ تحریر نے قرآن کا حوالہ دیا تھا شاید، سورۃ الشعراء کا۔ جی، سورۃ الشعراء آیات 88 اور 89، وہاں بہت واضح بتایا گیا ہے کہ آخرت میں وہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ اچھا، وہاں کامیاب صرف وہ ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم، اس کا کیا مطلب ہوا؟ قلب سلیم مطلب وہ دل جو ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، نفاق مطلب منافقت اور دوسری روحانی بیماریوں سے پاک ہو، صاف دل۔ ایک ایسا دل جو اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت سے بھرا ہو۔ تو اصل چیز باطن کی پاکیزگی ہے، دل کا معاملہ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اس ساری بات چیت کا، اس تحریر کا عملی پیغام کیا نکلتا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ عملی پیغام بہت سیدھا اور واضح ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کریں، اسے پہچانیں، اور زندگی کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں بس یہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اس کی خوشی کس میں ہے۔ ہر عمل میں اللہ کی رضا تلاش کریں۔ جی، یہی مرکزی نقطہ ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ دنیا کی مثال بھی دی گئی تھی نا؟ ہاں، وہ مسافر خانے والی مثال۔ دنیا کی زندگی کو ایک سرائے یا مسافر خانے جیسا کہا گیا ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں نا، جیسے مسافر کسی سرائے میں تھوڑی دیر رکتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں عارضی طور پر ہیں، مہمان ہیں، یہ ہمارا پکا ٹھکانہ نہیں ہے۔ صحیح، یہ مثال تو واقعی یاد دلاتی ہے کہ وقت کتنا کم ہے، زندگی مختصر ہے۔ جی بالکل۔ تحریر کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ تحریر ایک دعا پر ختم ہوتی ہے، جس میں اللہ سے اسی کی رضا مانگی گئی ہے، دنیا کے دھوکے سے بچنے کی دعا ہے، اور یہ توفیق مانگی گئی ہے کہ ایسی زندگی گزار سکیں جو اللہ کو پسند ہو،
قابل قبول ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تحریر کے مطابق زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، یعنی ہر وہ نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، خاص طور پر دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ اصل کامیابی پاک دل میں ہے، اور یہ دنیاوی زندگی بس ایک مسافر کی طرح مختصر ہے۔ جی بالکل یہی۔ یہ تحریر واقعی ایک گہری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر زندگی کو اس زاویے سے دیکھیں، ایک مسافر خانے کی طرح، تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس مختصر قیام کا بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں، کون سے رویے ہیں جو اس عارضی سفر کو سب سے زیادہ قیمتی اور بامانی بنا دیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ جی یقیناً غور طلب بات ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کی سچی اور خوبصورت تعلیمات دنیا کے ہر انسان تک پہنچے تو ہماری اس کوشش میں شامل ہو جائیے۔ ہمارا مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام سچے اسلامی اصولوں کے ساتھ ہر دل تک پہنچے۔ ہم اس چینل کے ذریعے اللہ کے ذکر، عبادت سے جڑی باتیں، اسلامی تعلیم اور انسانیت سے بھرپور سماجی پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب و جوائن بٹن دبا کر ہمارا ساتھ دیجئے، تاکہ ہم اور بھی بہتر ویڈیوز بنا سکیں اور اسلام کی روشنی کو دور تک پہنچا سکیں۔ جیسا اسلام ہے ویسا ہی دنیا تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس نیک کام میں برکت دے، آمین۔